عامر ڈوگر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ملتان سے MNA ہیں۔ ڈوگر صاحب سیاست میں تو بات ہم کرتے رہیں گے۔ آپ کا جو شہر ملتان ہے، اس شہر کے ارد گرد بہت بڑے بڑے آم کے باغات ہوتے تھے، پھر وہ ہمارے سامنے آم کے جو باغات ہیں ان کو اجاڑ دیا گیا، درخت کاٹ دیے گئے، وہاں پہ ہاؤسنگ اسکیمیں بن گئیں، اور آج ملتان جو ہے وہ دنیا کے گندے ترین شہروں میں شامل ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ملتان میں سانس کیسے لیتے ہیں؟ سلفر اور مختلف گیسز کے دھوئیں کے اندر سانس لیتے ہیں۔ جب کھڑے ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز کاٹ کر اندر جا رہی ہے اور وہ پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر رہی ہے، اور اس سے جو شہری بیٹھے ہیں، جو عام آدمی ہے، اس کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ تو کبھی آپ نے قومی اسمبلی میں یہ جو ہاؤسنگ اسکیمیں شروع کرتے ہیں اور آم کے باغ اجاڑ دیتے ہیں، کبھی ان کے بارے میں کوئی سوال اٹھایا؟ بڑی ڈیٹیل سے کویسچن کیا پچھلی اسمبلی میں، گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کالنگ اٹینشن نوٹس دیا کہ ملتان جس کی وجہ سے آم مشہور ہے، ملتان کے آم ہماری ایک سوغات ہے، ہماری ایک پہچان ہے۔ میر صاحب سینکڑوں ایکڑ زمین لے کر بڑے پھولے پھلدار درخت باغ جن 30-40 سال کے جو لوگوں نے لگائے ہوئے تھے، ایک آرڈر کے ذریعے، ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو وہ رقبہ دے دیا گیا، اور وہ مالک ہیں، جہاں سے چاہیں ایکوائر کر لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی DHA بن گیا کہ آج وہ پاکستان کا فلاپ ترین DHA ہے۔ اچھا، وہ جو بڑے بڑے گولف کورس بنائے گئے تھے اور وہ وہاں پہ جس میں اربوں روپیہ خرچ کیا گیا، مٹی بھی باہر سے آسٹریلیا سے منگوائی گئی گولف کورس میں نا؟ جی۔ اور وہ اب وہاں پہ گولف کھیلنے کون جائے گا؟ سر گولف کھیلنا تو جب کوئی جائے گا سو جائے گا، اگر کوئی ماحول بہتر ہوگا تو کوئی سانس لے سکے گا تو گولف کھیلے گا نا۔ اور اتنے بڑے DHA کی ضرورت ہی نہیں تھی، جس پہ اتنے سارے وسائل جھونک دیے گئے، اور وہ زمین خرید لی گئی، وہاں کے مالکان کی مرضی کے برعکس خرید لی گئی۔ اس شہر کا جو اصل فیس تھا، اس کا جو قدرتی حسن تھا، اس انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کر کے چاروں اطراف چیئرمین سینٹ کا تعلق بھی ملتان سے ہے جی، تو اور ان کا حلقہ ہے تو، اور سیم سملر اسی طرح DHA، اور اسی طرح آپ کا جو یہ بنی گالا اور چک شہزاد کے آس پاس کے ایریا میں جو اتنی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہیں، جو کہ یہ آپ زون 4 میں بیٹھے ہیں، آپ کو آفس بھی ہے، یہ آپ کا یہاں سے سرینا چوک سے آگے آنورڈ یہ سارا جو ہے ایریا، یہ اسلام آباد کی فوڈ باسکٹ تھی۔ یہ تو 4-6 ایکڑ کے آج جو چک شہزاد میں فارم ہاؤسز ہیں، جو 3-4 ارب روپے کے بیچ رہے ہیں، یہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ انہوں نے وہاں سے سبزیاں، گوشت، پولٹری دینی ہے۔ 2 ارب کا 2 ایکڑ کا ایک فارم ہے، اندر ایک غریب آدمی کو بٹھایا ہوا، 5 مرلے میں اس نے سبزیاں اور 10 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی آئے تو ان کو بتا دی جائے کہ جب ہم سبزیاں اور انڈے پیدا کر رہے ہیں۔ چلے، قیمت 4 ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ جو فراڈ چل رہا ہے اس فراڈ کو اس قومی اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے، اور وہاں پہ پھر مصدق ملک صاحب کی کابینہ کا کوئی جو وزیر ہے وہ اس کا جواب بھی دے گا، کیونکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے سمیت ہر کسی کو جواب دہ ہونا چاہیے، اور ہم سب اس حمام میں ننگے ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ چلیں، یہ آپ نے مجھے بڑی اچھی کلوزنگ دے دیا ہے۔ ملک صاحب بہت شکریہ، اور عامر ڈوگر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور عامر ڈوگر صاحب نے کہا اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں، ہم سب ننگے ہیں، ہم سب ننگے ہیں۔ انسانوں کا بھی قتل عام ہوتا ہے اس ملک میں، درختوں کا بھی قتل عام ہوتا ہے اس ملک میں، کوئی کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اس لیے ہم سب ننگے ہیں۔